تیسرے مرحلے پر صلہ رحمی کا سوال ہوگا، رشتہ داری نبھائی کہ نہیں، اچھا سلوک کیا کہ نہیں. اگر آدمی صلہ رحمی کرنے والا ہوا تو نجات پا جائے گا، ورنہ جہنم میں گر کر ہلاک ہو جائے گا. حدیث پاک میں ہے امانت اور صلہ رحمی کو بھیجا جائے گا تو وہ پل صراط کے دائیں اور بائیں جانب کھڑی ہو جائیں گی. یعنی اگر امانت اور صلہ رحمی کھڑی ہوں گی، بندہ دونوں کو ٹھیک طریقے سے نبھایا ہوگا تو پل صراط کراس ہو سکے گا. مگر آج حال کیا ہے رشتہ داری میں. اچھا وہ حدیث تو میں نے سنا ہی نہیں کیونکہ موضوع یہ تھا، ورنہ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ لیلۃ القدر سب کی بخشش ہوگی، مگر جو چند بد نصیب نہیں بخشے جائیں گے ان میں 4 کیٹیگریز بیان ہوئیں: شراب کا عادی، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داری کاٹنے والا اور مسلمانوں سے قطع تعلق کرنے والا. آپ سوچیں اتنی مبارک رات بھی رشتہ داری کاٹنے والا نہیں بخشا جائے گا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتہ داری کاٹی ہوئی ہے. ہمیں دعوت میں نہیں بلایا، ہم سے سیدھے منہ بات نہیں کی، ہم ان کے گھر گئے تو پروٹوکول نہیں دیا ہیں، اس بات پر رشتہ ختم کر دو گے آپ. خدا کے واسطے جوڑ لیجئے، چھوٹی موٹی باتیں درگزر کیجئے. رشتہ دار ہمارا خون ہے اور مبارک رات سب بخشے جائیں گے، رشتہ داری کاٹنے والا بھی نہیں بخشے جائے گا. اور ہم نے سنا کہ رشتہ داری کاٹنے والا پل صراط پر بھی پھنس جائے گا. ایک اور حدیث سنیے، نبی پاک فرماتے ہیں رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا. اللہ اکبر. ایک بار ایک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں بیان کر رہے تھے حضرت ابو ہریرہ. دیکھیں لوگ ہم بھی بیان کرتے ہیں، آپ کو سمجھاتے بھی ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، اللہ کرے کسی کے دل میں آ جائے اور وہ آج ہی معافی تلافی کر کے دوستی کر لے. حضرت ابو ہریرہ ایک بار محفل میں تھے اور آپ نے حدیث سنائی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، ہر رشتہ داری توڑنے والا ہماری محفل سے اٹھ جائے. ایک نوجوان محفل سے اٹھ گیا، بیان کے دوران ہی اٹھ گیا اور اپنی پھوپھی جان کے پاس گیا کہ کئی سالوں سے لڑائی جھگڑا تھا، اور جا کے ان سے معافی مانگی کہ بھی بیان سناؤں اور پیارے آقا کا فرمان سنا کہ جو رشتہ داری کاٹنے والا ہے ہماری محفل سے اٹھ جائے. معافی تلافی تو ہو گئی. پھپھو جاننے کا واپس جا کے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھو تو صحیح ایسا کیوں کہا اٹھ جائے. واپس گئے، کتنا فرما بردار تھا کہ محفل کے دوران ہی اٹھ کر معافی مانگنے چلا گیا. اور جب واپس آ کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضور ایسا کیوں، تو فرمایا میں نے نبی پاک کو یہ فرماتے سنا ہے جس قوم میں رشتہ داری توڑنے والا ہو اس قوم پر اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے گھر پہ رحمتیں کیوں نہیں آ رہی ہیں، ہمارے مسئلے حل کیوں نہیں ہو رہے ہیں. ہم نے اپنے دشمنیاں اتنی پال رکھی ہیں، بلکہ ماں باپ اتنے سخت ہو گئے اپنے بچوں کو بھی کہتے ہیں میں مر جاؤں تو بھی فلاں رشتہ دار کے گھر مت جانا، بالکل اس کا کبھی تحفہ مت دینا، کبھی دعوت میں مت بلانا. یہ ماں باپ کا کام ہے. ماں باپ تو بچوں کی تربیت کرے کہ بیٹا جو دل دکھائے اسے معاف کر دو، جوڑ کے رہو. اور آپ انڈرسٹینڈ کیجئے کہ ہماری شریعت کو کتنا مقصود ہے، کتنا محبوب ہے کہ رشتہ دار مل کر رہیں، لڑائی نہ کریں.